جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا جو باب ہم مطالعہ کریں گے ریاض الصالحین میں سے، وہ ہے سونے، لیٹنے، بیٹھنے، مجلس، ہم نشین اور خواب کے آداب و احکام۔ بڑا اہم باب ہے اور اس میں بڑی چیزیں سیکھنے کی ہیں اور عمل کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہے سوتے وقت کی دعائیں۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے: اے اللہ، میں نے اپنا نفس تجھے سونپ دیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی، یعنی اپنی پشت تیری طرف لگائی، اور تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، اور تیرے اس پیغمبر پر جو تو نے بھیجا۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی وہ دعا، یعنی کہ پیغمبر کہتے ہیں، یہ مفسرین نے بیان کیا ہے، محدثین نے بھی، کہ پیغمبر کا اپنے آپ پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر بھی ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کے اس پیغمبر پر ایمان لایا۔ تو یہی بات یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے پڑھ کے بتایا، تو ظاہر ہے آپ نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح دعا پڑھی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ہے انہی سے ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ یہی جو دعا بھی میں نے پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اضافی چیز کیا ہے کہ وضو کر کے سونا، تو اس کی بڑی اور بھی احادیث میں اہمیت آئی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آواز جو ہے نا سنی اپنے آگے آگے۔ تو انہوں نے غور کر کے انہوں نے کہا اور تو کوئی خاص نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی تعریف کی کہ بہت اچھا آپ کام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، پس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم قریب آ جائے، اذانیں ہو جائیں، تو سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ تو لیٹیں اور اگر آنکھ لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو لیٹنے سے مراد خیر سونا بھی نہیں ہے، اگر نیند آ بھی جاتی تھی تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی آپ کا تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، لیکن ویسے لیٹنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے ایسے، اور دائیں کروٹ لیٹتے، اور فرماتے اللہم باسمی کا اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی مسنون دعائیں ہیں، اور یہ بچوں کو بھی ہم یاد کرواتے ہیں، خود بھی ہمیں یاد ہوتی ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت یعیش بن طفخہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا، ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، بڑے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے خود کئی نوجوانوں کو آتے جاتے دفتروں میں، جب ہم ہاسٹل میں ہوتے ہیں یا کہیں ٹریول کرتے ہیں، مطلب میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگ الٹا سو رہے ہوتے ہیں، ان کو شاید اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ تو یہ منع کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع کیا ہے، اور اس کی بڑی قباحتیں ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی، طبی لحاظ سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو پھر ظاہر دینی لحاظ سے بھی جو ہے نا یہ نقصان دہ چیز ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اگلی حدیث ہے آج کی جو آخری حدیث ہے اس باب میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا، اور جو کسی بستر پر لیٹے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا۔ بڑی اہم حدیث ہے، یعنی ہم کہیں پہ بھی بیٹھیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، اگر اللہ کا ہم ذکر نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے یا تو قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور یا پھر یہ ہے کہ وبال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سونے کے لیے بھی جائیں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جیسے دعائیں ہیں، جس طرح آج ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے تو وہ بھی اس میں بھی آتا ہے کہ سوتے وقت آپ نے فرمایا کہ آخر میں سورۃ الکافرون پڑھا کریں۔ تو ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں، جیسے ہم ذکر کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔